اچھا تو 21ویں صدی میں دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب تاریخ اور جدیدیت کے ایک دلچسپ موڑ پر کھڑا ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اسلام آج کی اس تیز رفتار دنیا کے ساتھ کیسے قدم سے قدم ملا رہا ہے۔ ایک بہت بنیادی سوال ہے جو آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ بھئی ایک اتنی قدیم روایت اور گلوبلائزیشن کے اس نئے دور کے بیچ آخر تعلق کیا ہے۔ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ پہلے ہم اسلام اور جدید دنیا کے تعلق کو سمجھیں گے، پھر گلوبلائزیشن اور اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو چیلنجز سامنے آئے ہیں ان پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے اور آگے کا راستہ کیا ہے۔ چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام جو خود کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کہتا ہے، آج کی اس جڑی ہوئی دنیا جسے ہم گلوبل ولیج بھی کہتے ہیں، اس میں کہاں کھڑا ہے، اور اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ آج کے دور سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں جیسے انصاف ہے، اخلاقیات ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ تو ہر دور کے لیے ریلیونٹ ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ اصول پرانے ہو گئے ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان ان اصولوں کو اپنی زندگی اور اپنے معاشروں میں کتنے مؤثر طریقے سے اپنا رہے ہیں۔ اب ذرا ان خاص رکاوٹوں پر نظر ڈالتے ہیں جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ یہاں 5 بڑے چیلنجز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک طرف تو سیکولرزم اور مادیت پرستی جیسے نظریات ہیں جو مذہبی شناخت کے لیے ایک چیلنج بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف میڈیا اور غلط معلومات کا سیلاب ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اور اندرونی طور پر دیکھیں تو فرقہ وارانہ اختلافات جیسے سنی شیعہ تقسیم، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو مسلم دنیا کے اتحاد کو کمزور کرتے ہیں۔ اچھا، گلوبلائزیشن کے انہی چیلنجز میں سے اور خاص طور پر میڈیا کے منفی اثر سے جڑا ہوا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اسلاموفوبیا۔ اب اس سے نمٹنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ دیکھیں، اس لفظ کی تعریف کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی اور سیاسی رویہ ہے جس کے ہماری دنیا میں بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، جب صلیبی جنگوں اور پھر نو آبادیاتی دور میں ایک خاص قسم کا بیانیہ بنایا گیا جس میں مسلمانوں کو پسماندہ یا متشدد دکھایا گیا، اور انہی پرانی کہانیوں نے آج کے دور کے تعصب کی بنیاد رکھی، جس کا اثر آج بھی ہمیں دنیا بھر کی پالیسیوں اور لوگوں کی سوچ میں نظر آتا ہے۔ تو وہ تو تھیں تاریخ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخی جڑیں ہمارے آج کے دور میں آ کر کیسے ایک بہت ہی پیچیدہ اور شدید مسئلہ بن گئی ہیں۔ 21ویں صدی میں کچھ ایسے بڑے اور المناک واقعات ہوئے جنہوں نے اسلاموفوبیا کو بہت تیزی سے بڑھاوا دیا اور اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مطلب یہ صرف ایک تعصب نہیں رہا، بلکہ یہ پالیسیوں اور پھر تشدد کی شکل اختیار کر گیا۔ اسلاموفوبیا کو پھیلانے میں میڈیا کی زبان اور اس کا جو دوہرا معیار ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ ایک جیسے واقعہ کو کس طرح الگ الگ لفظوں میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے ایک خاص کمیونٹی کے بارے میں جو پہلے سے تعصب موجود ہوتا ہے وہ اور بھی پکا ہو جاتا ہے۔ تو بات بالکل سیدھی ہے، میڈیا کا کردار بہت طاقتور رہا ہے۔ اسی نے یہ منفی اور دقیانوسی خیالات پوری دنیا کے ذہنوں میں بٹھائے ہیں۔ اچھا، تو چیلنجز تو ہم نے دیکھ لیے، اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ تجزیہ اب ہمیں کچھ ممکنہ حلوں کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا مرکز ایک مضبوط متبادل بیانیہ بنانا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک بڑی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور یہ جو 5 نکات ہیں یہ الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فکری جواب جو ہے وہ میڈیا کی مثبت مہم کو مواد دے گا، اور بین المذہب مکالمہ وہ سیاسی اور قانونی کارروائی کے لیے معاشرے میں حمایت پیدا کرے گا۔ یہ سب مل کر ہی اس بیانیے کو جڑ سے بدل سکتے ہیں۔ اور یہ آیت کتنی خوبصورتی سے ایک اہم حل کی قرآنی بنیاد بتاتی ہے، یعنی بین المذہب مکالمہ۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانوں میں جو فرق ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہے۔ تو اصل نکتہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا راستہ اختلافات کو اپنانے اور ایسے معاشرے بنانے میں ہے جہاں سب کی عزت ہو، اور اس کے لیے ہمیں تاریخ سے بھی سبق سیکھنا ہوگا
جیسے اسلامک اسپین اور بغداد کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ نفرت اور تقسیم کے اس دور میں کیا بات چیت یعنی مکالمہ واقعی وہ پل بن سکتا ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دے؟ شاید یہی ہماری اس جڑی ہوئی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے بڑی امید بھی۔